سے ایک عظیم نام آق سنکر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیا، ربکر اور جزیرہ کے فرمانروا تھے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرمانرواؤں سے آگے تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی، پھر اس کا کام نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہراً اور قلادون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت اور یکجہتی کی عہد کی ابتدا کی۔ آق سنکر برستی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھا۔ آق موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 530 ہجری باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اسیران کے متعلق ان لکھتے ہیں، آپ ایک ترکی غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے۔ عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا اور ہر فیصلے میں عدل و انصاف کا وہ پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ بہترین فرمانروا تھے، نمازوں کو ان کے اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتے تھے اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مورخ ابو شامہ سلجوقی تاریخ کے بالخصوص نظام الملک کے زمانے کے واقعات کے بارے میں بات کرتا ہے اور لکھتا ہے، جب وہ سلجوقی سلطنت کا فرمانروا بنا تو عہد رفتہ کا رعب و دبدبہ عود کر آیا، اور بالخصوص نظام الملک کے دور میں جنہوں نے اس کی مملکت کی عزت بحال کی، اس کے رعب و دبدبے کی بہترین حالات کی طرف واپس لائے۔ اموری مملکت کا نظام و ضبط: جب ملک شام نے عنان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا ڈسپلن نہ رہا تھا، سپاہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا تھا۔ سپاہی کہا کرتے تھے، سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازے، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو چکا تھا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان